خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کا ولاگ سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے سویڈن کی شہریت یعنی نیشنلٹی کے لیے درخواست دے رکھی ہے، وہ اس کے انتظار میں ہیں، یا وہ لوگ جو مستقبل میں سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے جو ہے وہ درخواست دینا چاہتے ہیں۔ ان سب کے لیے اہم خبر یہ ہے کہ سٹیزن شپ یعنی شہریت کے لیے جو حکومت کا ایک منصوبہ تھا کہ سویڈش زبان اور سویڈن کے معاشرے کا جو ہے وہ امتحان لیا جائے، اور وہ جو 2026 سے شروع ہو جانا تھا، اب اس میں مزید 2 سال کی تاخیر ہو رہی ہے، اور اب یہ 2028 سے پہلے شروع ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں نظر آتا۔ اس سب کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے ان کے لیے اس کی جو ہے وہ کس طرح سے اہمیت ہوگی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے سویڈن میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ بھی سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے یعنی سٹیزن شپ کے لیے پاسپورٹ لینا چاہیں، ان سب کو جو ہے وہ سویڈن کی جو زبان ہے، سویڈش زبان، اور سویڈن کا جو معاشرہ ہے، یہاں کا نظام حکومت ہے، کس طرح سے سوسائٹی چلتی ہے، ان سب کے جو ہے وہ 2 امتحان دینے ہوں گے، ایک زبان کا اور ایک جو ہے وہ سٹیزن شپ کے لیے جو ہے وہ معاشرے کا، سوسائٹی کا امتحان۔ زبان کے ٹیسٹ کی بات بہت پہلے جو فولک پارٹی ہے، جو آج کل کی لبرل پارٹی، اس نے شروع کی تھی، لیکن 2019 میں جب سویڈن میں سوشل ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ تھی تو ان کے دور سے یہ بات شروع ہو گئی کہ زبان کا اور معاشرے کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ جو موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے سویڈن میں، اور انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا جس کے بارے میں بار بار آپ سنتے ہیں، تھی 2 ایگریمنٹ، تھی 2 معاہدہ، تو اس میں پھر انہوں نے یہ جو ہے وہ کہا کہ جی جو لوگ بھی سویڈن کی شہریت کے لیے جو ہے وہ درخواست دیں گے، ان کو پہلے سویڈش زبان اور پھر سویڈن کی سوسائٹی، معاشرے کے بارے میں، سماجی علوم کے بارے میں ایک امتحان جو ہے وہ پاس کرنا ہوگا۔ اور یہ طے پا گیا تھا کہ یہ جو امتحان ہے وہ 17 اگست 2026 یعنی اگلے سال سے شروع ہو جائے گا، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور یہ 2 سال کے لیے مزید جو ہے وہ آگے چلا جائے گا۔ پہلی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سویڈن کی حکومت نے ان ٹیسٹس کے لیے 2 یونیورسٹیوں کا انتخاب کیا، ایک اسٹاک ہوم یونیورسٹی اور ایک گوتھنبرگ یونیورسٹی، اور انہیں کہا جی کہ آپ یہ جو ہے وہ ٹیسٹ بنائیں۔ سویڈش کونسل فار ہائر ایجوکیشن UHR، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ جو دونوں ٹیسٹ ہیں وہ 2026 تک بنا کے دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے کافی وقت لگے گا، کیونکہ اس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ ٹیسٹ میں کون کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے اور کون کون سے سوالات ہونے چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کافی پیچیدہ عمل ہے، اور اس لیے جو ہے یہ 2028 سے پہلے جو ہے وہ یہ دونوں ٹیسٹ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اس کے علاوہ بھی اس میں کافی جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں، اور حکومت نے یہ ساری چیزیں واضح نہیں کی، تو اس لیے یونیورسٹیز نے جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنے جو تحفظات ہیں وہ سامنے پیش کیے۔ اس میں جو اسٹاک ہوم یونیورسٹی ہے، اس کے ذمے یہ لگایا گیا کہ وہ سویڈش زبان کا ٹیسٹ انہوں نے جو ہے وہ بنانا ہے، وہ پیپرز، اور جو گوتھنبرگ یونیورسٹی ہے اس نے سویڈش معاشرے کے بارے میں بنانا ہے، تو یعنی سماجی علوم کے بارے میں۔ تو اس ضمن میں دونوں جامعات یعنی دونوں یونیورسٹیز جو ہیں، انہوں نے حکومت کو صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، اور خصوصاً جو اسٹاک ہوم یونیورسٹی ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک سیاسی کام ہے، یہ ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے، اور یونیورسٹیز کا کام جو ہے وہ سیاسی ایجنڈے کی تکمیل نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ اس قلیل وقت میں اس طرح کا ایک تحقیقاتی کام کرنا، ٹیسٹ بنانا، یہ ممکن نہیں ہے، تو اس میں ہمیں کم از کم 3 سال لگیں گے۔ یعنی یہ انہوں نے پہلے سے ہی جواب دے دیا، اور وہ اب 2028 میں جا کے یہ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ تو اب ہم اس جو سویڈش زبان کا جو ٹیسٹ ہونا ہے اس کی تفصیلات پہ بات کرتے ہیں۔ سویڈن میں جو تارکین وطن آتے ہیں ان کو جو سویڈش زبان یہاں پہ سکھائی جاتی ہے اس کو SFI مختصراً کہتے ہیں، یعنی سوینسکا فار انوانڈرare۔ اس کے جو ماڈلز ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، A سے D تک۔ A بالکل ابتدائی نوعیت کا ہے، اور D جو ہے وہ اس کا ٹاپ لیول یعنی سب سے جو ہے وہ ہائیسٹ لیول ہے۔ اب یہ جو ٹیسٹ لیے جائیں گے، اس میں جو سننے اور پڑھنے کی صلاحیت کو جاننے کے لیے
یعنی وہ بات کریں گے اور آپ کوئی چیز پڑھ سکیں گے، تو وہ B1 لیول ہوگا۔ اور جبکہ جو لکھنے کے حوالے سے اور بولنے کے حوالے سے ہے وہ A2 ہوگا۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ SFE کا درمیانہ لیول بنتا ہے، یہ بہت ہائی لیول نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ جس ملک کی آپ شہریت لیں اس ملک کی آپ بات چیت کر سکیں، اپنا نام بتا سکیں، کسی کو بنیادی انفارمیشن دے سکیں، یا جو ضروری ہدایات ہے آپ ان کو پڑھ سکیں، لکھ سکیں، یعنی بالکل ہی بنیادی نوعیت کی اور جو ہے وہ زبان وہ آنی چاہیے۔ اور دوسرا جو معاشرے کا ٹیسٹ ہے جس کو سیوک ٹیسٹ کہہ لیں، سویڈش سوسائٹی کا ٹیسٹ کہہ لیں، اس میں جمہوریت، قانون، سیاست، سویڈن میں انسانی حقوق ہیں، روزگار ہے، تعلیم ہے، سویڈش کی مختصر تاریخ ہے، یہاں کے مذاہب ہیں، ماحولیات ہے، یورپی یونین جیسے موضوعات۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اس طرح کی جو انفارمیشن جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں ان کے بارے میں بنیادی طور پہ آپ کو پتا ہو۔ یہ بھی کوئی بہت کمپلیکس قسم کا وہ ٹیسٹ نہیں بنائیں گے، ظاہر ہے اس میں جو ایج گروپ ہے وہ 16 سے جو ہے وہ 65-66 سال کے لوگ جو آ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہوگا۔ 16 سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ان کو مستثنا ہوگا، اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں 66 سے اوپر وہ بھی اس سے باہر چلے جائیں گے۔ تو یہ بنیادی سمجھ کے لیے B1 لیول کا جو سویڈش زبان کا ٹیسٹ ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہوگا۔ البتہ جو لوگ کسی معذوری کی وجہ سے پڑھنے لکھنے میں ان کو دقت ہو، پرابلم ہو، تو وہ ظاہر اس سے ایگزمپٹ ہو جائیں گے۔ اور ساتھ جن لوگوں نے آلریڈی یہاں پہ SFE کر لی ہے، یا جنہوں نے یہاں کی جو تعلیم بالغہ ہیں اس میں تعلیم لی ہے، وہ بھی جو ہے وہ استثناء ان کو مل سکے گا۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے، لیکن اور یہ جو دونوں ٹیسٹ ہیں ان کے لیے فیس ادا کرنی ہوگی، ایک ٹیسٹ کی 500 اور دوسرے کی جو ہے وہ 2000 فیس جو ہے وہ دینی ہوگی۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے شہریت کی یعنی سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے درخواست دے رکھی ہے پہلے سے اس قانون کے بننے سے، تو کیا انہیں بھی یہ ٹیسٹ دینا ہوگا؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہے وہ 2028 سے پہلے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ جب یہ قانون مکمل طور پہ بن جائے گا، جب یونیورسٹیز ایگری کر لیں گی، اس کا فارمیٹ بن جائے گی، تو پھر وہ بھی اس میں یہ وضاحت کر دیں گے کہ کون لوگ جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہوں گے، کن لوگوں کو لازمی طور پہ دینا ہوگا۔ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ پھر تو سویڈن کی شہریت کے لیے یہ جو امتحان ہے، اس ضمن میں جو سویڈن کی اعلیٰ تعلیم کی وزیر ہیں لوتا ایڈہولم، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ شروع ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ نئے آنے والے لوگوں کے سویڈش معاشرے میں انضمام کے لیے، انٹیگریشن کے لیے ضروری ہے، خصوصاً وہ لوگ جو سویڈن کی شہریت لیں گے، انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے، اور تاکہ وہ لوگ زبان سیکھیں، معاشرے کے بارے میں جانیں، اور اس طرح سے ان کے لیے روزگار کے دروازے بھی جو ہے وہ کھل سکیں گے۔ تو یہ جناب اس سارا خلاصہ اس بات کا مختصر یہ کہ یہ جو دونوں ٹیسٹ ہیں 2028 سے پہلے ممکن نہیں ہو سکیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں رہنا ہے اس معاشرے کے بارے میں، وہاں کے رسم و رواج کے بارے میں، وہاں کی زبان کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ مہارت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ تو سویڈش معاشرے کے بارے میں، یہاں کے نظام حکومت کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں میری جو کتاب وطن ثانی ہے اس میں سے بھی آپ کو بہت سی تفصیلات مل سکتی ہیں، اور جب آپ کو سویڈش زبان آ جائے گی، بول سکیں گے، تو آپ ان معلومات کو بھی ان آنے والے جو ٹیسٹ ہیں ان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس معاشرے کے بارے میں بہت سی انفارمیشن جو کارآمد ہے وہ بھی آپ کو بآسانی مل سکتی ہیں۔ اس ولاگ کے حوالے سے اور یہ جو دونوں ٹیسٹ ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور لکھیے گا، تاکہ آپ کی رائے جو ہے وہ دوسرے بھی جان سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔